الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب أكالون للسخط وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الراشي والمرتشي كلاهما في النار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہودیوں کی دو گندی عادتیں اور خصلتیں بیان فرمائی ہیں. سماعون للکذب، ہمیشہ کان لگا کر وہ جھوٹی بات کو سنتے ہیں اور جھوٹ کو دنیا میں پھیلاتے ہیں. اکالون للسخط، اور حرام کھا کر اپنے آپ کو خوش سمجھتے ہیں. میرے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والا کبھی بزدل ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بزدل ہوتا ہے. پھر میرے نبی سے عرض کی، یا رسول اللہ، ایمان والا کبھی بخیل ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں ایمان والا بخیل بھی ہوتا ہے. پھر میرے نبی سے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ایمان والا کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا. میرے بھائیوں، اس حدیث کو اپنے معاشرے پہ تقسیم کر کے دیکھو. اگر آپ اس حدیث نبوی کو دیکھتے جائیں تو ہمیں اپنے ایمان میں بھی شک ہے، اپنے اسلام میں بھی شک ہے. آج پوری دنیا میں غلاظت اور گندگی پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ جھوٹ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جھوٹ سے اللہ کے فرشتوں کو سمیل آتی ہے اور سچ سے اللہ کے فرشتوں کو خوشبو آتی ہے. جو سچا انسان ہوتا ہے اللہ کے فرشتے ہمہ وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور جو جھوٹا انسان ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ جھوٹ بولتا ہے 1 میل دور جا کر فرشتہ بھاگتا ہے اور وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، سچے لوگوں کے ساتھ زندہ رہا کرو، سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو، سچے لوگوں کے ساتھ اٹھا کرو، سچے لوگوں کے ساتھ اپنی گفتگو کیا کرو. میرے نبی کا فرمان ہے، کبھی بندہ جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے ہاں اس کو لکھا جاتا ہے کذابہ، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اور کبھی کبھی انسان سچ بولتا ہے، پھر سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کو صدیق لکھ دو، انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن اللہ اس کو سچا اور صدیق بنا کے اٹھائیں. جھوٹ نے آج پوری دنیا کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور آج ہمارے چھوٹے سے بڑا محکمہ پورا پاکستان، پوری دنیا اور جہان میں جھوٹ کی زبان نے آج رشوت کو مروج کیا ہے. اور یہ رشوت آج ہمارا ناسور ہے، سود ہمارا ناسور ہے، شراب ہمارا ناسور ہے، جوا ہمارا ناسور ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری گلیاں صاف ہوتی ہیں، محلے صاف ہوتے ہیں، روشن دان صاف ہوتے ہیں، کھڑکیاں صاف ہوتی ہیں، درخت صاف ہوتے ہیں، پودے صاف ہوتے ہیں، دنیا کی مٹی صاف ہوتی ہے، گردے صاف ہوتے ہیں، شیشہ صاف ہوتا ہے. مگر ایمان والے کا دل جب جھوٹ سے بھرا ہو، جوئے سے بھرا ہو، رشوت سے بھرا ہو، زنا سے بھرا ہو، شراب سے بھرا ہو، اللہ کے ہاں یہ غلیظ ترین انسان ہوتا ہے. اگر یہ کاٹن کے کپڑے پہن لے، بڑی بڑی ویسٹ کوٹ پہن لے، بڑی بڑی جوتیاں پہن لے، 10 بار غسل کر لے، شیمپو لگا لے، پرفیوم لگا لے، خوشبو لگا لے، اللہ کے فرشتوں کو کبھی اس سے خوشبو نہیں آتی، بلکہ سمیل بڑھتی ہے، بدبو بڑھتی ہے، معاشرہ تباہ ہوتا ہے، معاشرہ گندہ ہوتا ہے، معاشرے پہ یہ ناسور بن چکا ہے. دنیا آج
وزیر اعظم، صدر، MP MNA ان کی بحث میں چلتی ہے، اور اخبار روزانہ بھرے ہوتے ہیں، فلاں کرپشن کر گیا، فلاں بددیانتی کر گیا، فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا، فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ اگلی سیاسی پارٹی آتی ہے، وہ ان کی کرپشن کو گنتی ہے، ان کا محاسبہ کرتی ہے، یہ جاتی ہے، دوسرے آتے ہیں، ہم عوام نیچے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا وزیر اعظم، یہ ہمارے وزراء اور یہ دوسرے حضرات۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بڑوں تک کرپشن کا تعلق ضرور ہوتا ہے، مگر آج یہ کرپشن ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ آج ہر جگہ پہ یہ رشوت کا بازار گرم ہے۔ آج مسجد کو رجسٹر ہم کروائیں، مدرسے کو رجسٹر ہم کروائیں، ہم علماء بھی سرکاری نوکری تلاش کریں، کہیں پہ لیکچرار لگنا چاہیں، پروفیسر لگنا چاہیں، تو اللہ کی قسم 100 میں سے 99% آج علماء کی سرکاری نوکریاں بھی رشوتیں ہیں۔ آج مسجد کی رجسٹریشن رشوت ہے، آج مدرسے کی رجسٹریشن رشوت ہے، آج دینی کتابوں کے اوپر امتحان پاس کرنے کے اندر بھی دنیا کے بورڈ ہم سے رشوت مانگتے ہیں اور کرپشن کرتے ہیں۔ آج ایک ریڑھی والا چھوٹی سی ریڑھی پہ بیٹھا ہوا ہے، مگر اس کی کرپشن کی صورتحال یہ ہے کہ وہ پھل لے کے آتا ہے، ایک بھاؤ میں لے کے آتا ہے، پھر کسی کو بڑا کر کر الگ کرتا ہے، کسی کو چھوٹا کر کے الگ کرتا ہے، کسی کا دام کچھ لگاتا ہے، کسی کا دام کچھ لگاتا ہے۔ اور الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں دولت کی کثرت نے ہلاک کر دیا، تم جمع کرتے کرتے آج قبروں کو مل چکے ہو۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، پھر تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اللہ تمہیں یقیناً بتائے گا۔ لترون الجحیم، پھر تم جہنم میں جا کے دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر اللہ تمہیں تمہاری آنکھوں سے دکھائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اللہ قیامت کے دن ساری نعمتوں کا تم سے سوال کرے گا، سوال کرے گا، سوال کرے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم میں سے بڑے جاہل تو وہ ہیں جنہوں نے حلال کے ساتھ بھی حرام ملا لیا، اور جو حلال اللہ نے دیا تھا آج اس کو بھی حرام کر دیا ہے۔ دفتر کے کسی گیٹ پر بھی جاؤ، اگر ایک چپراسی بھی ہے ملاقات کے لیے تم سے بخشش مانگے گا۔ ہسپتال میں مریض کی عیادت کے لیے جاؤ، مگر وہاں پہ لکھا ہوتا ہے یہاں کسی کو بخشش نہ دی جائے، مگر دینے والا آج بے شرم ہو چکا ہے، اور آج اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے میں نے پیسے دے دینے، اس کو میں نے خرید لینا ہے، اور کیا مسئلہ ہے، 500 روپے ہاتھ میں دے دیا اور تمام اسپتال کے قواعد ٹوٹ گئے، قانون ٹوٹ گئے، ضابطے ٹوٹ گئے۔ وہاں پر رشوت، وہاں پہ رشوت، ہر جگہ پہ رشوت کے بازار گرم ہیں۔ جو آپ کو ملازم مل رہا ہے سب سے پہلے وہ رشوت کے نظام کی طرف جاتا ہے۔ آپ رشوت دیں گے اس سے آگے بڑھے گا۔ چنانچہ کوئی دکان ہو یا مارکیٹ ہو یا مارکیٹ کا صدر ہو، فیکٹری ہو، بینک ہو، ملازمت ہو، کوئی عہدہ ہو، کوئی کام ہو، آیا کا آیا بگڑ چکا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رشوت لینے والا آج بے شرم ہو گیا ہے۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے رشوت لینے والا رشوت کو گناہ نہیں سمجھ رہا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے رشوت لینے والا آج اتنا بے شرم ہو جاتا ہے وہاں وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا جہنم میں، رشوت دینے والا جہنم میں۔ ان کے درمیان جو ان کا سفیر بنتا ہے اور رشوت لینے کی دعوت بھی دیتا ہے، رشوت دینے کی دعوت بھی دیتا ہے، یہ بھی جہنم میں ہے، لینے والا بھی جہنم میں ہے، دینے والا بھی جہنم میں ہے۔ کلاہما فی النار، یہ دونوں کے دونوں جہنم میں ہیں۔ ذرا سی کھوٹ آ گئی، ذرا سی ملاوٹ آ گئی۔ میرے نبی کا ایک غلام تھا، اس کا نام کرکرا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ کرکرا جہنم کے وادیوں میں ہے، اور جہنم کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ مال غنیمت آیا تھا، اس میں ایک چادر تھی جو اس نے چھپا لی، اللہ نے اس کی بنیاد پر آج میرے غلام کرکرا کو جہنم میں ڈال دیا ہے۔ اس ایک چادر کی چوری کی بنیاد پر آج میرا غلام جہنم کی وادیوں میں چلا گیا ہے۔ اب رشوت لینے والا دینے والا دونوں ظالم، دونوں باغی، دنیا کے کسی محکمے کا ملازم، کسی محکمے کا ملازم
اگر کسی آنے والے انسان سے 10 روپے بھی لیتا ہے تو یہ رشوت ہے، اور اس کی ملازمت کا حق تھا کہ وہ اس کا کام کر دیتا، مگر یہ رشوت ہے۔ رشوت کی بنیاد پر آج اہل اور آج خوبصورت قسم کے پڑھے لکھے لوگ بیچارے چوکیداری پہ کھڑے ہیں، اور جاہل طبقہ جو ہے آج رشوتیں دے کر عہدوں پہ بیٹھ گیا ہے۔ عہدے فیصلہ کر رہے ہیں، ان کے قلم فیصلہ کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے ہمارے عہدے ہیں جہاں بڑے جاہل طبقے موجود ہیں، بڑی بڑی جگہ ہیں جہاں پر ہمارے بڑے جاہل طبقے موجود ہیں۔ جس کا میرٹ ہے وہاں اس کو جگہ نہیں مل رہی، جس کی جاب ہے وہاں اس کو وہ جگہ نہیں مل رہی، جس کی ملازمت ہے وہاں پہ اس کو جگہ نہیں مل رہی۔ ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے شہرت دی ہے، اللہ نے نام دیا ہے، اللہ نے عزت دی ہے، مریض اس کے پاس آ رہا ہے، کمپنیاں اس سے معاہدہ کر دیتی ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ نے اگر میڈیسن ہماری کمپنی کی لکھی آپ کو اتنا کمیشن دیں گے۔ وہ ڈاکٹر یہ سمجھتا بھی ہے کہ یہ کمپنی جو چیز دے رہی ہے دوسری کمپنی اس سے بھی اعلیٰ ہے، اس کے باوجود وہ اپنے کمیشن کے لیے دوائیاں لکھ کے دیتا ہے۔ یہ رشوت ہے، یہ رشوت ہے۔ ایک آفیسر آتا ہے، بہت بڑے محکمے کا آفیسر ہے، جہاں اس کی گھنٹی 8-10 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے، اور وہ آتا ہے چائے کا کپ پیا، ہاں ہوگی، اور اس کے بعد دفتر بند کیا، گاڑی میں بیٹھا چلا گیا۔ یہ رشوت ہے، یہ کرپشن ہے، یہ سارا کا سارا نظام اس کا حرام ہے۔ ایک دکاندار ہے، 2 نمبر چیز ہے، چاہے وہ پیپسی ہے، چاہے وہ 7 اپ ہے، چاہے وہ ڈیم ہے، چاہے وہ سپرائٹ ہے، چاہے وہ کوئی جوس کا ڈبہ ہے، آنے والا اس کو کہتا ہے صاحب جی آپ کی دکان ہے، آپ کا نام ہے، آپ کا سٹور ہے، اگر آپ میری چیز کو فروخت کر دیتے ہیں میں آپ کو اس پہ ڈبل کمیشن دیتا ہوں، میری چیز کا معیار نہیں ہے، اگر آپ اس کو بیچتے ہیں اس کا معیار بن جائے گا۔ اب یہ صوفی آدمی ہے، اپنے خوبصورت قسم کی عزت اور اپنے خوبصورت قسم کے اکرام کی بنیاد پہ جھوٹی تعریفیں کر رہا ہے، اور اس جوس کو بیچ رہا ہے، بوتل کو بیچ رہا ہے۔ یہ سارا درجہ حرام کا ہے، یہ سارا درجہ رشوت کا ہے، یہ سارا درجہ اس نظام کا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ریشم کا کام کیا کرتے تھے، اور پوری دنیا میں آپ کا ریشم جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک سوٹ آیا جو ٹھیک نہیں تھا اور اس میں ملاوٹ تھی، آپ نے اپنے ملازم سے فرمایا اگر کوئی خریدار آئے اور یہ کپڑا اس کو پسند آ جائے اس کو بتا دینا یہ ہے تو ریشم کا ہے مگر اس میں تھوڑا سا غلط کام ہو گیا ہے، اس میں کمزوری ہے، اس میں تھوڑا سا بھاؤ کم کر دینا، قیمت کم کر دینا، دھوکہ نہ دینا۔ ایک بندہ آیا، سوٹ دیکھا، کہنے لگا مجھے پسند ہے، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ملازم کو وہ بات یاد نہیں رہی کہ میں اس کو بتاؤں اس میں کچھ کمی ہے، اس کے اندر کچھ کمزوری ہے، مگر وہ بتا نہیں سکا، سوٹ فروخت کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 40 دن تک آپ اس کو تلاش کرتے رہے، پھر جب وہ ملا اور اس کو آ کر بتایا بھائی بات یہ ہے اس چیز کے اندر یہ کمزوری تھی، میرے آدمی نے تمہیں بتایا نہیں، لہذا اس کی وہ قیمت نہیں ہے جو تم نے ادا کی تھی، اس کی وہ قیمت ہے جو میں اب تم سے مانگ رہا ہوں۔ ملاوٹ کھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور آپ علیہ السلام نے دیکھا سودے کا ڈھیر ہے، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پہ پھیرا، نیچے سے ہاتھ ہمارا دیکھا کہ وہ گیلا ہے، آپ نے اس کو بلا کے پوچھا، کہنے لگا یا رسول اللہ بس غلطی ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو جہاں نوکری کرو رزق حلال کی طلب کرو، اور تم جیسے ہم جیسے ایسے لوگ جو اپنے حلال رزق کو بھی حرام سے مستفید کر دیتے ہیں۔ وما لکم لا تدخلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے کے دین کو نہیں سمجھتے، اللہ کے راستے کے نظام کو نہیں سمجھتے۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، بدبخت ہے وہ لوگ جو مال
جمع کرتے ہیں، یحسب ان مالہ اخلدا، اور وہ سمجھتے ہیں ان کا مال ہمیشہ رہے گا، کلا لینبذن فی الحطمہ، اللہ کی قسم ایک وادی ہے جہنم کی جس کو حطمہ کہتے ہیں، وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو پتہ ہے وہ جہنم کی وادی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے جو دن بدن بھڑکتی رہتی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جہنم میں جائیں گے تو وہ دلوں پہ وار کرے گی، دلوں پہ حملہ کرے گی، انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، اور اوپر سے بند کر دی جائے گی، اور اس جہنم کی آگ میں خدا کی قسم وہ انسان بھڑکتا پھرے گا جس نے مال کو جمع کیا، تھدیوں کو جمع کیا، پیسوں کو جمع کیا، بینکوں کو بھرا، اور وہ سمجھتا رہا یہ مال ہمیشہ رہے گا، یہ مال ہمیشہ رہے گا، یہ مال ہمیشہ رہے گا۔ وہ پاگل تھا، دیوانہ تھا، پاگل تھا، دیوانہ تھا۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو ملاوٹ کرے، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دکاندار پہ چھاپا پڑ گیا، گوشت اس کا پانی والا نکلا، 5000 روپے دے دیے، افسر صاحب بھی خوش ہو گئے، یہ بھی خوش ہو گیا، اور دندناتا پھر گیا کہ میں نے کمال کر دیا ہے، جبکہ سارا گوشت حرام ہو گیا، ساری کمائی حرام ہو گئی۔ دودھ والے پہ چھاپا پڑا، پیسے دیے، دودھ 1 نمبر کروا دیا، اور جب میرا اللہ 70,000 پردوں کے پیچھے دیکھتا ہے، وہ اس ٹائم بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب دودھ والے دودھ میں پانی ڈال رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور ہر بندہ جتنا جھوٹا ہے اتنی صفائی بیان کرتا ہے۔ کیلنڈر لگے ہوئے ہیں، اشتہار لگے ہوئے ہیں، 1 نمبر دودھ، 1 نمبر گھی، ایسا کسی کے پاس نہیں، ایسا کسی کے پاس نہیں۔ لاسانی نام رکھا ہوا ہے، ایسا دودھ جو کوئی نہیں بیچتا، ایسا پانی جتنا خالص پانی کسی کے پاس نہیں۔ یہاں جو کپڑا ملتا ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں، یہاں جو پھل ملتا ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ اتنی قسمیں کھا کھا کر میرے نبی نے فرمایا، اے تاجرو تمہیں کیا ہو گیا؟ دن کو جھوٹی قسمیں کھاتے ہو، رات کو تھدیاں گنتے ہو، رات بھی تمہاری گننے میں چلی گئی، دن تمہارا کمانے میں چلا گیا، جو تم نے کمایا جھوٹی قسمیں کھائی، جھوٹی قسمیں کھائی، جھوٹی قسمیں کھائی، اور جو کمانے کے بعد رات کو گئے تو حرام مال تم گن رہے ہو۔ ادھر تم نے کڑھائی بنا دی، گوشت بنا دیے، 50 مہمان بلا لیے، لیکن خدا کی قسم 1 لقمہ اگر حلال کا ہے تو تمہاری جنت ہے، 1 لقمہ حرام کا ہے تمہاری جہنم ہے۔ 100 مہمان کھا رہا ہے، ذرا کھلانے والا غور کرے، کھلانے والا غور کرے، آج میں کس بدبختی میں ہوں، کیا یہ اللہ والوں کو میں حرام کھلا رہا ہوں؟ کیا ان علماء کو بھی حرام کھلا رہا ہوں؟ کیا ان طلباء کو بھی حرام کھلا رہا ہوں؟ 1 لقمہ جنت کا ہے وہ حلال کا ہے، 1 لقمہ جہنم کا ہے وہ حرام کا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر جو تھے ہر وقت قرآن حکیم پڑھتے تھے، کھانا کھاتے اس وقت بھی قرآن پڑھتے، اور اس وقت بھی ڈرتے، اللہ یہ لقمہ میرے لیے جنت کا ذریعہ بنے، اللہ یہ لقمہ میرے لیے جہنم کا ذریعہ نہ بنے، اللہ یہ لقمہ میرے لیے جنت کا ذریعہ بنے، اللہ یہ لقمہ میرے لیے جہنم کا ذریعہ نہ بنے۔ یہ لقمہ بھی جنت ہو سکتا ہے، یہ لقمہ بھی جہنم ہو سکتا ہے۔ لا ایمان لمن لا عہد لہ، جب تمہارا عہد نہیں، تمہارا وعدہ نہیں، اس وقت تک کوئی ایمان نہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے اکابر لکھتے ہیں، ایک آدمی کو تم نے 5 لاکھ روپیہ قرضہ دیا اور وہ قرضہ لے کے چلا گیا، بعد میں اس کی گاڑی آ رہی تھی، تم پیدل چل رہے تھے، اس بندے نے بریک لگائی اور لگا کر تمہیں کہا بھائی آ جاؤ، گاڑی پہ سوار ہو جاؤ۔ اب تم نے ذہن میں سوچنا ہے میں نے اس کو 5 لاکھ روپیہ قرضہ دیا ہے، ہو سکتا ہے اس قرض کے احسان کی وجہ سے آج مجھے یہ گاڑی میں بٹھا رہا ہے، ورنہ آج تک اس نے مجھے گاڑی پہ نہیں بٹھایا۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں اس کی گاڑی پہ نہ بیٹھنا، ہو سکتا ہے یہ گاڑی میں بیٹھنا بھی سود ہو جائے گا۔ ایک آدمی ہے آپ کو ہدیہ دے رہا ہے، اگر آپ سرکاری ملازم ہیں وہ ہدیہ نہیں ہوتا، وہ رشوت ہوتی ہے۔ اگر ملازم ہیں کسی محکمہ میں وہ ہدیہ نہیں ہوگا، وہ رشوت ہوگی۔ اگر آپ کسی عہدے پہ ہیں، آپ کو کوئی چیز لا کے دے رہا ہے، وہ ہدیہ نہیں ہے، وہ رشوت ہوگی۔ مزہ تو یہ ہے کہ ملازم کے بغیر عام انسان کو بھی ہدیہ دے، وکیل کو ہدیہ، جج کو ہدیہ، چیف جسٹس کو ہدیہ، وزیر اعظم کو ہدیہ، وزیر اعلیٰ کو ہدیہ،
بڑے بڑے پھول پیش ہوتے ہیں، اجرت کی چادریں پیش ہوتی ہیں، کوئی بندہ پرندے دے رہا ہے، کوئی بندہ گاڑیاں دے رہا ہے، کوئی بندہ باہر کے بادشاہوں کو دے رہا ہے۔ یہ ہدیہ کہنا ہدیہ کی توہین ہے، یہ ہدیہ کہنا ہدیے کی توہین ہے۔ ان وزراء کا، ان وزیروں کا، ان عہدے والوں کا، ان رتبے والوں کا، ایس ایچ او ہو، پولیس والا ہو، جنرل ہو، کرنل ہو، برگیڈیئر ہو، کوئی بندہ بھی اس کو کچھ دے رہا ہے تو وہ ہدیہ نہیں ہے، وہ رشوت ہے۔ وہ ہدیہ نہیں ہے، وہ رشوت ہے۔ اور ضرور اس کے دل میں ہوتا ہے برگیڈیئر میرا کام کر دے گا، کرنل میرا کام کر دے گا، پولیس والا ہمارا کام کر دے گا، ایس ایچ او ہمارا کام کر دے گا، ایس پی ہمارا کام کر دے گا، ڈی ایس پی ہمارا کام کر دے گا، فلاں وکیل ہمارا کام کرے گا، فلاں پروفیسر ہمارا کام کرے گا، یہ بورڈ کا آدمی ہے ہمارا کام کر دے گا، یہ آرمی کا بندہ ہے ہمارا کام کر دے گا، یہ پولیس کا بندہ ہے ہمارا کام کر دے گا۔ ہم ہدیہ دیتے ہیں، ہم اس کو ہدیہ دیتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تہادو تہابو، تہادو تہابو، ہدیہ دو، ہدیہ لو، آپس میں محبت بڑھے گی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ہدیہ سینہ کے اندر جو بغض اور کینہ ہے اس کو دور کر دیتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات سے فرماتے تم بھی آپس میں ہدیہ دیا کرو، ہدیہ لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شاہ روم نے آپ کو ہدیتاً ایک ریشم کا جبہ دیا، آپ نے اس کو قبول فرمایا۔ میرے نبی علیہ السلام کو ایلا کے بادشاہ نے ایک خچر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ شاہ مقوقس بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس نے میرے نبی علیہ السلام کو ایک شیشے کا پیالہ دیا، آپ نے قبول فرما لیا۔ آپ کے صحابی ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے میرے نبی علیہ السلام کو ایک خوبصورت منقش چادر عطا فرمائی، آپ نے قبول فرمائی۔ میرے نبی کے صحابی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چست اور چلاک گھوڑا دیا، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور ہدیے کو آگے پیش کر دیا۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہدیے کو قبول کرنا سنت ہے، جتنا ہدیہ تمہیں دیا جائے اس سے خوبصورت ہدیہ اس کے جواب میں دو۔ ایک عورت آئی، سبزیوں کا کام کرتی تھی، زمین کے اندر زراعت کرتی تھی، میرے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی، پھل لے کر آئی، غریب خاندان سے تھی، میرے نبی کے پاس آئی، آپ علیہ السلام نے اس کو سونا مٹھی بھر کے دیا اور آپ نے فرمایا جاؤ اس کو پہن لینا۔ ہدیہ دینا سنت ہے، ہدیے کا جواب بھی سنت ہے۔ ہدیے سے محبت بڑھتی ہے، ہدیے سے الفت بڑھتی ہے، ہدیے سے عقیدت بڑھتی ہے، مگر ہدیہ اور چیز ہے، رشوت اور چیز ہے۔ ہدیے کو رشوت میں مت ملاؤ، رشوت کو ہدیے میں مت ملاؤ۔ ہدیہ وہ ہوتا ہے جو بغیر مقصد کے ہو، ہدیہ وہ ہوتا ہے جہاں اللہ کی رضا ہو، ہدیہ وہ ہوتا ہے جو رسول پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو۔ یہ ہدیہ ہے، ہدیہ ہے۔ حضور پاک کبھی کھجور کا ہدیہ واپس نہیں فرماتے۔ میرے نبی کو جب خوشبو دی جاتی آپ ہدیہ واپس نہیں فرماتے، آپ نے فرمایا 3 ہدیے اگر تمہیں ملیں کبھی واپس نہ کرنا۔ ایک تکیہ کوئی مہمان کے طور پہ آپ کو دے دے، ایک تیل ہے جو آپ کو کوئی دے دے، دوسرا ضرورت کے وقت پانی جب آپ کو ہدیہ کر دیا جائے آپ اس کو واپس نہ کرنا۔ اللہ کے نبی کبھی ہدیے کو اس طرح واپس نہیں فرماتے تھے، ہدیہ قبول فرماتے۔ لیکن ایک آدمی بت پرست میرے نبی کے دربار میں آیا، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا میں بت پرست لوگوں کا ہدیہ قبول نہیں فرماتا، آپ ایمان والوں کا ہدیہ، کافروں کے بھی بعض دفعہ ہدیے آپ علیہ السلام نے قبول فرمائے ہیں، مگر وہ بھی اخلاق اور مدارات اسلامی کے تحت۔ اللہ کے نبی غریب کا ہدیہ قبول فرماتے، آپ غریب کو خوبصورت جواب دیتے اور غریب کو بہترین ہدیے کی واپسی کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحابہ آپس میں ہدیے کرتے، میرے نبی کی ازواج مطہرات آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیتی، ہدیہ لیتی۔ یہ جو سوکنے ہوتی ہیں، سوکنے جس کی 2 شادیاں ہیں، 3 شادیاں ہیں، 4 شادیاں ہیں، اللہ کے نبی کی سنت پہ چلو، سوکن سوکن کو ہدیہ دے، سوکن سوکن کو ہدیہ دے، اور جھوٹ نہ بولے، سچا ہدیہ دے، پیار سے ہدیہ دے، محبت سے ہدیہ دے، تو میرا اللہ اس ہدیے پر بھی آپ کو خیر کہے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جب تمہیں کوئی ہدیہ دے، ہدیہ قبول کرو اور اس کو کہو جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا۔ سمجھ جاؤ تم نے ہدیہ قبول فرما لیا، اور ہدیے کی قیمت اگر تمہارے پاس نہیں تھی، تم نے جزاک اللہ خیرن کہہ دیا، سمجھ جاؤ کہ تم نے ہدیے کی قیمت کو بھی مکمل طور پہ ادا کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، رشوت اور ہے، ہدیہ اور ہے۔ کسی سرکاری ملازم کو کوئی چیز مل رہی ہے تو یہ رشوت ہے، بڑے آفیسر کو کوئی چیز مل رہی ہے یہ رشوت ہے، قاضی کو کچھ مل رہا ہے رشوت ہے، جج کو جو مل رہا ہے رشوت ہے، وزراء کو جو مل رہا ہے رشوت ہے، سرکاری دفتروں میں جو کچھ مل رہا ہے یہ رشوت ہے۔ بددیانتی، اپنے کام کے اندر بددیانتی۔ آپ درزی کا کام کر رہے ہیں، فیکٹری میں ملازمت کر رہے ہیں، دکان پہ جاب کر رہے ہیں، اس کام کے اندر ذرا سی بددیانتی آپ کرو گے، یہ بھی کرپشن ہے، یہ بھی آپ کے رزق کو حرام کر دیتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی سے قرض لینا تھا، آپ سواری پہ جا رہے تھے، راستے میں اس کا گھر آیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھیوں سے کہا میں جاتا ہوں اس کے گھر جا کر اپنا قرضہ مانگتا ہوں۔ آپ گئے، ایسی گرمی تھی جیسے آج کل لاہور میں پڑ رہی ہے، مختلف جگہوں میں پڑ رہی ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس گرمی کے اندر کھڑے ہو گئے اور پسینے پسینے ہو گئے۔ وہ باہر آیا اور آپ کو دیکھ کر حیران ہو گیا، اور حیران ہو کے کہنے لگا حضرت آپ اتنی گرمی میں ہیں، میرے دکان میں درخت تھے، میرے گھر میں درخت ہیں، میرے گھر میں سایہ ہے، آپ سائے میں کھڑے ہو جاتے، آپ اتنی گرمی میں کھڑے کیوں ہوئے؟ آپ نے فرمایا میں نے تجھ سے قرضہ لینا تھا، اگر میں تیرے گھر کے سائے میں کھڑا ہو جاتا یہ بھی سود بن جاتا، میں اس لیے تیرے گھر کے سائے میں نہیں آیا، تیرے گھر کی دیوار پہ نہیں بیٹھا، تیرے گھر کی منڈیر پہ نہیں بیٹھا، تیرے گھر کی کسی چیز میں نہیں بیٹھا۔ اور قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ، قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ پریشان کیوں ہیں؟ کہ ان کی نیت میں خیانت ہے، واپس نہیں کرنا چاہتے، واپس نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ کی قسم اگر قرض واپس کرنے کی نیت ہے تو میرا اللہ تمہارا قرضہ واپس کروائے گا، اور اگر تمہاری نیت نہیں ہے اربوں روپے آ جائیں تم کبھی قرض واپس نہیں کرو گے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا کے سارے معاملات معاف ہو جائیں گے مگر شہید سیدھا جنت میں جائے گا، لیکن اگر شہید پہ قرضہ ہے تو میرا اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ اپنے قرض کا حساب نہیں دیتا۔ میرے نبی نماز جنازہ پڑھاتے تھے، آپ پہلے پوچھتے تھے مرنے والے نے کسی کا قرضہ دینا تھا کہ نہیں؟ اگر ان کو بتایا جاتا ہاں یا رسول اللہ اس نے قرض دینا تھا تو میرے نبی خود اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ آپ صحابہ سے کہتے تم اس کی نماز جنازہ پڑھا دو۔ پھر جب مال غنیمت آیا اور اسلام کو فتح ہوئی اور جنگوں میں بڑا بڑا مال آیا، اللہ کے نبی نے اس کے بعد فرمایا ابا ہو جاؤ، جس کا قرض باقی ہو وہ محمد کے پاس آ جائے، میں اس کا قرض اتار کر اس کو خلاصی دے دوں گا، آزادی دے دوں گا، اور قبر اس کو نہیں جھنجھوڑے گی، آخرت اس کو نہیں جھنجھوڑے گی، آخرت کا نظام اس کو نہیں جھنجھوڑے گی۔ قرض، مر گیا بندہ، آپ کو پتا ہے یار اس پہ قرض ہے، تو سب سے بڑا ثواب یہ ہے میرے بھائیو اس کا قرض اتار دو، قرض اتار دو۔ اس لیے رشوت کے بازار ٹھنڈے کرو۔ رشوت عمران خان سے ختم نہیں ہونی، رشوت جہانگیر ترین سے ختم نہیں ہونی، جن جن کے نام اخباروں میں آتے ہیں ان کے اوپر تیر مت پھینکو۔ یہ رشوت ہر فرد میں آ گئی ہے، یہ رشوت پورے بازاروں میں آ گئی ہے، یہ رشوت پورے محکموں میں آ گئی ہے۔ اور آج سرکاری جاب کا نام لینے سے پہلے بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہوتا ہے ابا جی 2-4 لاکھ روپے کا انتظام کر کے رکھنا، بھائیوں سے کہہ رہا ہوتا ہے 2-4 لاکھ روپے کا انتظام رکھ کے کرنا۔ اسکول میں جو ٹیچر پڑھاتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ پہ محنت کم کرتے ہیں تاکہ ان کو ٹیوشن کی ضرورت پڑے، اور اس کے بعد یہ ہمیں ہائر کریں، ہم جا کر ان کے گھروں میں ٹیوشن پڑھائیں۔ یہ بھی نیت حرام ہے،
یہ بھی رزق حرام ہے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیاں، کالج اپنے معیار کھو چکے ہیں، اور وہاں کے ٹیچرز یہ کہتے ہیں پڑھائی کمزور ہوگی، لوگ ٹیوشن کی طرف آئیں گے، اکیڈمی کی طرف آئیں گے، ہماری اکیڈمیاں چلیں گی، ہمارا نظام چلے گا۔ سرکاری ڈاکٹر مریض کو منہ تک اس کی طرف نہیں کرتے، اور دوسرے طرف دیکھ کر اس کی بات سنتے ہیں اور ایک دم سے پرچی لکھ دیتے ہیں۔ اگر 2000 روپیہ فیس دے کر رات کو ان کی کلینک میں جاؤ، وہ تمہیں 3 قدم آگے آ کے ملیں گے اور تمہارے ہاتھ کو دبا کے رکھیں گے اور تمہاری خدمت کریں گے۔ ان کی اس نیت کے اوپر بھی اللہ ان کو عذاب دے گا، اور ان کے اس رزق کے اوپر بھی اللہ حرام کی مہر ان کو دکھائے گا۔ یہ بھی بالکل غلط تھا، یہ بھی بالکل غلط تھا۔ تعلیم کے اندر کرپشن، اسکولوں میں کرپشن، کالج میں کرپشن، ان تمام چیزوں میں کرپشن۔ میڈیسن کی ادویات، لوگ کہتے ہیں باہر کے ملک میں جاؤ، ایک پیناڈول کھا لو، پورا جسم، پورا بخار ٹھیک ہو جاتا ہے، اور پاکستان میں 10 بھی کھا لو وہ فرق نہیں پڑتا۔ وجہ اس کی یہ ہے، دوائی اگر 2 نمبر ہے، اس کو بڑے سے بڑا آفیسر ڈاکٹر 1 نمبر بنا کے پیش کر رہا ہے، اور دنیا اس کو خرید رہی اور اس کا نفع نہیں ہو رہا۔ یہ سب رشوت ہے، سب رشوت ہے، سب کرپشن ہے۔ چاول میں کتنا دھوکہ ہے، دال میں کتنا دھوکہ ہے۔ یہ مرچیں بنا رہے ہیں، مرچیں کس کس چیز سے بناتے ہیں؟ آپ کو اور مجھے اس چیز کا خیال نہیں ہے۔ یہ جو آٹا اس وقت بن رہا ہے کن کن چیزوں سے بن رہا ہے، اور دودھ بنانے والے خدا کی قسم نہروں کے نالوں پر بیٹھ کر کیا کیا چیزیں مکس کرتے ہیں اور دودھ بنا دیتے ہیں، اور آخرت کی طرف اپنے آپ کو جہنم میں دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارا نظام آیا کا آیا بگڑا پڑا ہے، نسل کی نسل بگڑ گئی ہے، خاندان کا خاندان بگڑ گیا ہے۔ آج کاروباری بندہ پہلے دھوکہ سیکھتا ہے، پھر کاروبار میں آنے کی کوشش کرتا ہے، الا ماشاء اللہ جس کی نسلیں اچھی ہوں، جس کی تربیت اچھی ہو، جو حلال سے محنت کر رہا ہو، حرام سے بچ رہا ہو۔ یہ تمام کے تمام نظام کہاں ٹھیک کریں گے؟ کس طرح ٹھیک ہوگا؟ اور ہر آنے والا یہ دعویٰ کرتا ہے میں معاشرے کو کرپشن سے پاک کر دوں گا، میں کرپشن سے پاک کر دوں گا۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ قرب قیامت کی علامتیں ہیں، اپنے آپ کو بچا لو۔ آج ہماری تعلیم میں کرپشن ہے، نظام تعلیم میں کرپشن ہے، ہماری عدالتوں میں کرپشن ہے۔ ہمارے جج یا تو رشوت لے لیں گے، اگر میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں ان کو قتل کی دھمکی مل جاتی ہے، ان کی بچیاں اٹھا لی جاتی ہیں، بچیاں مار دی جاتی ہیں، ان کو بلیک میل کر دیا جاتا ہے۔ اب 2 ہی راستے بچتے ہیں، وہ رشوت لے لے، فیصلہ غلط کر لے، فیصلہ ٹھیک کر لے، جان سے ہاتھ دھو ڈالے۔ یہ نظام چل رہا ہے، یہ کائنات میں ہر جگہ پہ یہ نظام چل رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کس کس جگہ کو ٹھیک کرو گے، کہاں کہاں جا کے صفائی کرو گے، کس کس کو جا کے سمجھاؤ گے؟ اس کے اندر میں تو یہ کہنے میں مجبور ہو گیا ہوں کہ ایک نہ ایک گھر میں ایک نہ ایک بندہ ایسا ہے جو حرام رزق کی طرف جا رہا ہے، حرام رزق کی طرف جا رہا ہے۔ اور آپ اس چیز کو دیکھ لیں، اگر آپ کے اپنے گھر میں نہیں ہے تو آپ کے بھائی کے گھر میں ہو سکتی ہے، وہاں نہیں ہے تو آپ کے کزن کے گھر میں ہو سکتی ہے، وہاں نہیں ہے تو آپ کے کسی دوسرے کزن کے گھر میں ہو سکتی ہے۔ آپ سروے کرتے جائیں، آپ کے 4 گھروں میں رشوت نکلے گی، جوا نکلے گا، اور جوا، پھٹوں پہ بیٹھنا، پھٹوں پہ بیٹھنا، جوا کھیلنا، جواری بن جانا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، کوئی بندہ 100 روپیہ لے کے گھر سے آیا، میں جوا کھیلتا ہوں، راستے میں مولوی صاحب اس کو مل گئے اور انہوں نے کہا بیٹا یہ تباہ کر دے گا، تمہارا گھر بک جائے گا، تمہاری بیوی بک جائے گی، تمہاری بیوی جوئے میں ہار جائے گی، تمہارا ملک بھی جوئے میں ہار سکتا ہے، تمہاری کوٹھی ہار سکتی ہے۔ وہ بندہ اگر سن کر کہتا ہے ٹھیک ہے میں جوا نہیں کھیلتا، گھر سے آیا جوا کھیلنے تھا، مگر کسی مولوی صاحب نے سمجھایا اور وہ سمجھ گیا، پھر بھی میرے نبی نے فرمایا جو 100 روپیہ وہ لے کر آیا تھا نا، اس کو فوراً صدقہ کرے اور توبہ کرے، کیونکہ جس ٹائم وہ 100 روپیہ جوئے کی نیت سے نکال کر لایا تھا گناہ اس کا لکھا جا چکا تھا۔ اب وہ صدقہ کرے گا
तब जाके मिटेगा, तब जाके मिटेगा। ये जुए ने तबाह कर दिया है। यसअलूनका अनिल खमरि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। वो आपसे पूछते हैं जुआ क्या है, शराब क्या है। आप फरमाइए बज़ाहिर यहाँ पे नफ़ा है, बज़ाहिर आपको फ़ायदा मिलता है, लेकिन इस्मुहुमा कबीर, इसके अंदर बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। अब मुझे बताओ भाई, क्या जुआ सिर्फ वज़ीर आदम खेलता है? क्या रिश्वत सिर्फ वज़ीर आदम खाता है? क्या करप्शन सिर्फ वो करता है? क्या हमारे असम्बली के मेंबर करता है? नहीं, हर घर में, हर मोहल्ले में, हर बाजार में, हर जगहों में। अब इलेक्शन आएंगे, इलेक्शनों में दावतें होती हैं, दावतें होती हैं, और ये दावत जो आप करते हैं क्या समझते हैं ये हलाल दावत है? नहीं, ये भी हराम है, ये भी रिश्वत है। अगर ये तुम्हें पूरे पूरे बकरे रोस्ट करके भी एक बंदे को खिला दें, ये रिश्वत है। बिरयानियां खिलाएं, रिश्वत है। तुम्हारे नाम वाह जी वाह, फला साहिब, फला साहिब, ये हमारे हीरो हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, ये हमारा मरकज है, ये हमारे मुजाहिद हैं। सब रिश्वत, सब झूठी तारीफ, सब झूठा खिलाना, सब झूठा पिलाना, सब झूठी मोहब्बत, सब झूठी उल्फत। नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं। ये रिश्वतों को पहचानो। रिश्वत तुम्हारे कारोबार तबाह कर रही है, रिश्वत तुम्हारे कारोबार बर्बाद कर रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों के माल सेल करते हैं, 2 नंबर चीज होती है उसको 1 नंबर चीज बना देते हैं, बड़ी बड़ी तारीफें करते हैं। सब रिश्वत। जितनी जितनी कमाई कर लो रिश्वत, जितनी मेहनत कर लो रिश्वत। तुम्हारे पसीने के कतरे गिर रहे हैं, थक चुके हो, टूट चुके हो, अक चुके हो। ये तमाम की तमाम चीजें रिश्वतें हैं। इनकी बुनियाद झूठ है, इनकी बुनियाद फ्रॉड है, इनकी बुनियाद दगा है, इनकी बुनियाद मिलावट है, इनकी बुनियाद खोट है, इनकी बुनियाद खयानत है। इसलिए मुआशरा कभी पाक नहीं होता, मुआशरा कभी पाक नहीं होता। मुआशरे के पाक करने के लिए बेटे को बचाना है, मुआशरे के पाक करने के लिए बेटी को बचाना है, मुआशरे के पाक करने के लिए बीवी को बचाना है, मुआशरे के पाक करने के लिए माँ को बचाना है, बाप को बचाना है, अपनी जान को बचाना है। 6-7 आदमी हलाल पे आ जाओ, हलाल को आगे निकालो, हलाल को आगे फिराओ। झूठ से बचो, झूठ से बचो, हराम से बचो, गदर से बचो। हजरत अली से किसी ने कहा आपका पड़ोसी चंद दिनों से भूखा है, खाना नहीं इसके पास। हजरत अली बड़े मुतफक्किर हो गए, घर में तलाश किया, कुछ नहीं था। एक ज़रा थी जो माल गनीमत में आपको मिली थी। आपने हजरत फातिमा से कहा ये ज़रा बेचता हूँ, पड़ोसी को जाकर खाना खिला देता हूँ, पड़ोसी का बड़ा हक है, पड़ोसी का बड़ा हक है। हजरत अली घर से निकले, वज़ू किया, ज़ोहर की नमाज कूफा की मस्जिद में आप पढ़ना चाहते थे। तो अमानत का दौर था, सदाकत का दौर था। आपने वो जो ज़रा थी मस्जिद के गेट पे रखी और आपने कहा कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, नमाज के बाद इसको फ़रोख्त करूँगा, जो पैसे आएंगे अपने पड़ोसी को खिला दूँगा। जब आप नमाज पढ़ने गए, एक चोर आया और आकर ज़रा उठा के भाग गया। हज़रत अली बड़े परेशान, रोने भी लगे। कहा अल्लाह मेरा कोई मकसद नहीं था, मैंने तो अपने पड़ोसी को खिलाना था। दूसरे दिन आप निकले बाजार में तो एक सहाबी थे, उनके पास हजरत अली की ज़रा नजर आ गई। आपने उनको बुलाया, सलाम किया, प्यार मोहब्बत उल्फत। पूछा भाई ये ज़रा कहाँ से लाए हो? उनका ये तो मैंने 4 दिरहम में खरीदी है। उनका किसने बेची है? उनका आपका पड़ोसी है और उसका ये नाम है, उसने मुझे बेची है। हजरत अली बेहोश हुए, गिरे, रोए और कहा अल्लाह देखो उसका मुकद्दर कितना गंदा था। मैं ज़रा को बेचकर उसी के घर में जाके उसको खाना देना चाहता था, मगर वो पागल निकला, उसने इस हलाल रिज़्क़ को चोरी के जरिए हराम करार दे दिया। और वो चोरी न करता, अल्लाह की कसम अली अपने हाथों से जाता और उसके जाकर घर में देता, वो बरकतें आती, वो फितरतें आती, वो तमाम चीज़ें आती। आज उसने मुकद्दर को तब्दील किया, मुकद्दर को ख़राब किया। मेरे भाइयों, रिश्वत से, शराब से, जुए से तौबा करो, तौबा करो। जवारी पे अल्लाह की लानत है,
آپ اس پر لعنت کیوں نہیں بھیجتے؟ رشوت والے پر اللہ کی اس کے فرشتوں کی لعنت ہے، آپ اس سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ شراب والے پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، آپ اس سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کبھی ولیمے کی دعوت اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ مجھے ولیمہ کرنے والے کی دیانت، صداقت اور کرپشن سے پاک ہونے کا ثبوت مل جائے، تب جا کے میں اس کی دعوت قبول کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں کی دعوتیں اور حرام رزق، حرام مال جب میں دیکھتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں اپنی کنڈی لگا لوں اور اپنی موت تک اس کو نہ کھولوں، نہ مجھے کبھی جانا پڑے، نہ یہاں کسی غلط کھانے والے کو آنا پڑے، اور میں مر جاؤں اپنے حلال پانی میں، حلال آٹے میں، حلال روزی میں کسی دعوت میں نہ جاؤں، میں کسی مجلس میں نہ جاؤں، میں کسی محفل میں نہ جاؤں۔ اب کیا ہوتا ہے جب ہم نے کوئی محفل کرنی ہوتی ہے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کرتے ہیں جی، تو چندے کے لیے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ کیا آج تک کوئی تصدیق کرتا ہے کہ یہ رسول پاک کے نام کی میں محفل دے رہا ہوں؟ بھائی اس میں حرام نہ دینا، رشوت نہ دینا، جوا نہ دینا، کوئی اور چیز نہ دینا۔ کیا آج تک کبھی کسی نے تحقیق کی ہے یا آپ کے علماء نے کبھی اس چیز کا آپ کو پابند کیا ہے کہ ہر چیز سے لینے سے قبل اس کی تحقیق کرنا؟ نہیں، حرام آ رہا ہے آ جائے، حلال آ رہا ہے آ جائے، جوے کی رقم ہے تو آ جائے، رشوت کی رقم ہے تو آ جائے، تمام چیزیں آ جائیں، یہ تمام رقمیں اکٹھی کرتا ہوں۔ اچھا یہ مسجد کا جو چندہ ہم کرتے ہیں یہ اعلان کرتے رہتے ہیں چندہ دے دو چندہ دے دو، اور چندے کے بعد میں نام لے لیتا ہوں بھائی ابراہیم کو اللہ جزائے خیر دے، یہ دے دیا وہ دے دیا۔ مجھے بتاؤ کبھی میں نے بھائی ابراہیم کے رزق میں آج تک تحقیق کی ہے؟ کبھی میں نے کسی چندہ لانے والے کو پہلے کھڑا کر کے یہ پوچھا ہے کہ تیرا باپ کیا کرتا ہے، تیرا بھائی کیا کرتا ہے، تیرا بیٹا کیا کرتا ہے، تیرے گھر میں کون سا رزق ہے کون سا رزق نہیں ہے؟ نہیں، حلال آ جائے آ جائے، حرام آ جائے آ جائے۔ اور تعمیر کیا ہو رہی ہے؟ مسجد۔ تعمیر کیا ہو رہا ہے؟ دین۔ تعمیر کیا ہو رہا ہے؟ اسلام۔ تعمیر کیا ہو رہی ہیں؟ یہ تمام چیزیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ کرپشن آج پوری دنیا پہ ذلت ہے، یہ مسکنت ہے۔ اس کرپشن نے ہمیں محتاج کر دیا ہے، اس کرپشن نے ہمیں فقیر بنا دیا ہے، اس کرپشن نے ہماری غذاؤں کی لذتیں چھین لی ہیں، اس کرپشن نے آج ہماری دکان کو برباد کیا ہے، ہمارے کاروبار کو برباد کیا ہے، ہمارے کارخانے کو بند کیا ہے۔ تمام ملازم نمازی بنے، تمام ملازم نمازی بنے اور اپنی پہچان حلال کی بناؤ، حلال کی بناؤ۔ آج بدنام کی رہتا ہے پولیس والے ہمیشہ حرام کھاتے ہیں جی، پولیس والے ہمیشہ حرام کھاتے ہیں۔ تو ہم پولیس والے بھائیوں سے کہتے ہیں تم اپنے اوپر یہ داغ کیوں لگواتے ہو؟ چھوڑ دو یہ 10 20 30 روپے 40 روپے، اس سے تمہاری نگاہ بھی جھک جائے گی، قد بھی جھک جائے گا۔ آؤ سیدھے ہو جاؤ، اللہ کے راستے میں ایمان پہ آؤ، اسلام پر آؤ، نوکری بھی کرو، حلال بھی کھاؤ، سچ بھی بولو۔ دیکھو تمہارا رعب پیدا ہوگا، دشمن ڈریں گے، چور ڈریں گے، ڈکیت ڈریں گے، زانی ڈریں گے، شرابی ڈریں گے، سودی ڈریں گے۔ مگر جب یہ آتا ہے کہ میں 10 لاکھ روپے ڈاکہ مارتا ہوں، لاکھ روپے میں دے دوں گا، جان چھوٹ جائے گی، تو میرے بھائیوں یہ نظام تباہی کی طرف ہے، یہ نظام بربادی کی طرف ہے، یہ نظام تباہی کی طرف ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، مال اپنے باطل طریقے سے نہ کھانا، ورنہ یہ تمہارے مال تمہارے لیے جہنم ہے۔ بریانی کھاؤ حرام کی ہے تو کوئی لذت نہیں ہے، قورمے کھاؤ حرام کی ہے تو کوئی لذت نہیں ہے۔ آج بازار کے ہوٹلوں میں دیکھو لذت کیا ہو گئی ہے؟ کم۔ دودھ میں دیکھو لذت کیا ہو گئی ہے؟ کم۔ خوراکوں میں دیکھو لذت کیا ہو گئی ہے؟ کم۔ اب رشوت کے لیے ہم نے معاشرہ ٹھیک کرنا ہے، معاشرہ ٹھیک کرنا ہے۔ اور یہ ہمارے جتنے کاروباری لوگ ہیں، آپ اپنی مارکیٹوں کے صدر بناتے ہیں، ان کو ناظم بناتے ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ والا تمہیں نصیب ہو جائے تو تمہاری مارکیٹ میں نماز کا نظام قائم کر دے، درس قرآن کا نظام قائم کرے، کم از کم توبہ کی جائے، توبہ استغفار کی جائے۔ اللہ کی ناراضگیوں سے بچنے کے لیے آج معاشرے کو پاک کرنا ہے، تو اس میں آپ کو عمران خان نہیں پاک کر سکتا۔ کون کرے گا؟ میرا اللہ، اور میرے اللہ کی طاقتیں آپ کو پاک کریں گی۔ جب یہ کرپشن ختم ہوگی، رشوتیں ختم ہوں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں
اب سوال ساتھی کیا کہتے ہیں کہ جناب جہاں ہمارا حق ہے وہاں رشوت کے بغیر نہیں ملتا. تو میرے بھائی یاد رکھنا، جس میرٹ پہ آپ ہیں اگر وہاں اس میرٹ پہ آپ کو نہیں بیٹھنے دیا جاتا، وہاں پہ رشوت لینے والا گناہگار ہے، آپ گناہگار نہیں ہیں. اور اگر آپ نے میرٹ کے خلاف کوئی عہدہ تلاش کیا اور وہاں پہ آپ نے کوئی رشوت دے دی تو سمجھ جاؤ کہ آپ نے 60 سال نوکری کرنی ہے، حرام کمانا ہے، ریٹائر ہونا ہے حرام کما کے، پینشن ملنی ہے حرام کما کے، پینشن کا نام لگنا ہے حرام کما کے، پہلا لقمہ حرام سے شروع، آخری لقمہ حرام پہ ختم، حرام کھا کر ہماری موت آئے گی. اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی کو، معاشرے کو ٹھیک کر دو. گٹر کھلتے ہیں تو سب بھاگتے ہیں، گلیاں خراب ہوتی ہیں تو سب بھاگتے ہیں، سڑک پھٹتی ہے تو سب بھاگتے ہیں، بازار میں رونق ہوتا ہے تو سب بھاگتے ہیں، لائٹ بازار کی بجھتی ہے تو سب بھاگتے ہیں. لیکن جب ایمان کا نور بجھ رہا ہوتا ہے اور رشوت دھڑم دھڑم چل رہی ہوتی ہے اور رشوت پہ رشوت آ رہی ہوتی ہے اور بازار بدنام ہوتے ہیں اور کرونا وائرس میں لاکھوں لوگ رشوت لے کے کھرب پتی بن گئے اور ان کی دہاڑیاں لگی اور ان کا ایمان ضائع ہوا اور اسلام ضائع ہوا، اس عذاب کے دور میں بھی ہم نے اس چیز کو نہیں سمجھا. اس لیے میرے بھائی حرام سے بچو، حرام سے بچو. حرام سے بڑا ناسور کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا تعاون کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کرونا کوئی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی، سمجھ کی، فہم کی توفیق عطا فرمائے. اللہ